گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، نماز کے لیے اچھا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا، صاف ستھرا پاک لباس پہننا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو بناؤ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ علماء نے نماز لکھا ہے۔ اچھا لباس کیا ہوتا ہے؟ جس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس کا وہ جسم کا وہ حصہ چھپانا جو ضروری ہے وہ چھپ جائے۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ عورت کا پورا جسم ہی ستر ہے، لیکن نماز کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیاں، چہرہ اور پیروں کی ہتھیلیاں ننگی رکھ سکتی ہے۔ بنیان، بغیر بنیان یا شرٹ ٹی شرٹ جو یہاں تک ہے، ننگا سر، آیا ان سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، بے شک نماز ہو جاتی ہے، وہ بغیر بنیان کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے زینت بناؤ، کیا اس میں زینت ہوگی؟ ضد کو چھوڑ دے آدمی، بغیر بنیان کے آدمی بازار نہیں جاتا۔ دنیا کی ہر مہذب قوم اس چیز کو برا سمجھتی ہے، تو کیا بنیان کے بغیر انسان اللہ کے سامنے مسجد میں کھڑا ہو جائے نماز کے ٹائم؟ یا کسی بھی بادشاہ یا وزیر اعظم یا گورنر یا بڑے آدمی کی دعوت پہ آپ کو بلایا جائے اور آپ وہاں جانا چاہیں، پہلی بات ہوتی ہے کہ دعوت نامے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ لباس اچھا پہن کے آنا ہے۔ اس دعوت میں کوئی کچھا پہن کے چلا جائے یا کوئی بنیان کے بغیر چلا جائے، تھوڑا سا آدمی سوچے کہ کیا وہاں آدمی جا سکتا ہے؟ پھر آ گیا مسئلہ ٹوپی کا، پگڑی کا، سر پہ کچھ رکھنے کا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار کپڑا نہیں تھا ننگے سر نماز پڑھی، وہ بھی مجبوری۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوری زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب بھی فرمائے۔ اس کو کسی نے سنت نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، اس پر بندے لڑنے کو تیار ہو جاتے۔ وہ بھی ایک دفعہ ہوا، وہ بھی ایک دفعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، اور آپ کی ٹوپی کی دو قسمیں ہوتی تھی، کبھی ایسی ٹوپی ہوتی تھی جو سر پہ چپکی رہتی تھی، اور کبھی ایسی بھی ہوتی تھی جو کھڑی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ٹوپی کے اوپر پگڑی بھی باندھی، اور یہ سنت ہے۔ سنت لباس کے اندر آدمی اگر استعمال کر لے سنت کو، تو یہ شریفانہ لباس، حکیمانہ لباس، تقوی کا لباس بن جاتا۔ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن عادت نہ بنائے، عادت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ عادتیں کہتے ہیں کہ آدمی کی موت تک نہیں جاتی۔
آج اس سے آگے چلتے ہیں، نمازوں کا چونکہ بیان چل رہا تھا، ایک نماز ہے جس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض عین کہلاتی ہے، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ نبی کو بھی معاف نہیں، یہ پیر کو بھی معاف نہیں، یہ عام مسلمان کو بھی معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ہر بندے سے نماز کا سوال ہونا۔ فاصلہ کر کے بیٹھیں ساتھی، فاصلہ کر کے تقریباً 3-4 فٹ کا فاصلہ آپس میں چھوڑ دیں تاکہ قانون پر بھی تھوڑا سا آپ بھی ایسے ہو جائیں۔ بابا ان بچوں کو الگ الگ بٹھاؤ، دور دور کر کے 3-3 4-4 فٹ کا فاصلہ چھوڑو، قانون پہ عمل کرو تھوڑا۔ نمازیں کچھ ایسی ہیں جو فرض ہیں اور وہ فرض عین ہے۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب بھی شریعت میں کوئی چیز فرض کہی جاتی ہے تو اس کا نچوڑ یہ نکالنا ہے کہ فرض اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور فرض وہ ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتا۔ وہ نبی کو بھی معاف نہیں، وہ کسی ولی کو بھی معاف نہیں، وہ کسی مرد مسلمان کو بھی معاف نہیں، وہ کسی عورت مسلمان کو بھی معاف نہیں۔ 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، نماز ضروری نہیں، فرمایا 7 سال کا ہے تو اسے کہو نماز پڑھے، نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں، 10 سال کا ہو گیا ہے تو اب اسے مار کر پڑھاؤ، اور جب وہ 14-15 سال کا ہو گیا ہے تو اب اس پر نماز فرض ہو گئی۔ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، مسافر ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، نماز کی معافی نہیں۔ بامر مجبوری کبھی کبھی انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اجازت ہے، لیکن وہ قضا بھی معاف نہیں ہوتی، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں بعد میں آؤں گا قضا نمازوں کے مسائل پہ۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو واجب کہلاتی ہیں، ہوتا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس میں تھوڑی نرمی ہوتی ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت ہیں اور سنت مؤکدہ ہیں، جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت بنائی۔ کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، جو غیر عادت ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو اس پر پکڑ نہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نوافل میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بیان چلتا رہے گا، چونکہ جنازہ بھی فرض ہے۔ ہاں، دونوں فرضوں میں ایک فرق ہے، فرض عین ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرض کفایہ کچھ پڑھ لیں تو کافی ہو جاتا، کچھ پڑھ لیں تو کافی ہو جاتا۔ اور یہ فرض عین اللہ کا حق ہے، یہ دونوں میں فرق سمجھنا۔ فرض عین اللہ کا حق ہے، فرض کفایہ نماز جنازہ اس مرنے والے مسلمان کا حق ہے۔ پڑھنی فرض عین بھی اللہ کے لیے ہے، پڑھنی نماز جنازہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن فرض عین میں نیت میں اللہ کے لیے خاص کی جاتی ہے، اور نماز جنازہ میں خاص تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن نیت میں کہنا پڑتا ہے کہ میں اس میت کے لیے پڑھوں۔ فرض عین میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرض عین میں اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، فرض عین میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، فرض کفایہ میں صرف دعائیں کی جاتی ہیں۔
اور دعا کا جو طریقہ ہے وہ فرض کفایہ میں ہے۔ آپ اور میں کبھی کبھی دعا شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، علماء نے لکھا ہے نہیں، یہ دعا کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے۔ دعا کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی، الحمدللہ رب العالمین، اب کہو والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اب دعا مانگو۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جس دعا کی شروع میں اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو، جس دعا کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو، وہ دعا آسمان پر نہیں پہنچتی، زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی۔ اب جو دعا لٹکی رہ گئی وہ قبول کیسے ہوگی؟ دعا کا تو اللہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو اب دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آپ حضرات بھی یاد رکھیے کہ جو حدیث کے اندر ہے، دعا شروع کرنی ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، پھر آپ اپنے لیے دعا کریں گے۔ اور یہی چیز ہمیں اس فرض کفایہ میں سکھائی گئی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، پھر اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے۔ نماز جنازہ میں پتہ نہیں آپ حضرات نے کبھی یاد کیا ہے کہ فرض عین کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں، نماز میں کتنی چیزیں واجب ہوتی ہیں، کتنی چیزیں سنت ہوتی ہیں، کتنی چیزیں مستحبات ہوتی ہیں؟ نہیں یاد کرتے آپ حضرات۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، 4 دفعہ تکبیر کہنا اور کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ ایک تیسری چیز بھی علماء نے لکھی ہے، لیکن وہ فرائض میں نہیں آتی، وہ واجبات میں نہیں آتی، کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ میت اگر سامنے نہیں تو نماز جنازہ کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ جیسے آج کل لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، میت سامنے کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، ایک آدمی، 23 سالہ زمانہ نبوت میں۔ کتنے اور صحابی شہید ہوئے، حضور کو اطلاع بھی ملی، خبر بھی ملی، وحی کے ذریعے بھی، بندوں کے ذریعے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی نماز غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی، صرف ایک آدمی۔ اس سے بھی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام سے فرمایا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ میت حضور کے سامنے لا کے رکھ دی گئی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کو شاہ نجاشی کہا جاتا۔ جن دوستوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب پہلی دفعہ مکے سے لوگوں نے ہجرت کی ہے تو حبشے کی طرف کی ہے، دوسری ہجرت بھی حبشے کی طرف ہوئی ہے، تیسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی۔ حالانکہ وہ عیسائی تھا جب ہجرت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا آدمی ہے، وہیں چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی، دوسری بھی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی، اور وہ اتنا اچھا نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ مکے کے لوگوں نے اپنا وفد بھیجا حبشہ میں، وہ بادشاہ کو جا ملا، ہدیے بھی دیے، تحفے بھی دیے، اور جا کر شکایت لگائی کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، مکے سے بھاگ کے آ گئے ہیں، ہمیں واپس کر دو، انہوں نے ایک نیا دین گھڑا ہے۔ اب اس نے مسلمانوں کو بلایا، عیسائی تھا، پوچھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا دین کیا ہے، اسے پتہ تو نہیں تھا لیکن اس نے پناہ دی ہوئی تھی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، صحابہ کرام نے ان کو نمائندہ بنا کر شاہ نجاشی کے دربار میں کھڑا ہوا، گفتگو کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ آپ بات کریں۔ اب حضرت جعفر طیار نے شہنشاہ نجاشی کے دربار میں بات کی۔ جب بات ختم ہوئی تو اس نے کہا آرام سے رہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکلنے دے گا، اور ان سے کہا واپس چلے جاؤ، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کا اچھا دین ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے دن اور چال چلی، آ کر کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ عیسائی ہے تو شاید مسلمانوں کو نکال دے۔
اب پھر اس نے حضرت جعفر طیار اور مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر طیار سے سوال کیا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جو پورا قصہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا۔ تو تاریخ اسلام کہتی ہے حضرت جعفر طیار پڑھ رہے تھے، وہ شہنشاہ رو رہا تھا۔ جب چپ کی تو کہنے لگا اللہ کی قسم عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ تم نے کہا صحیح کہا، اور آزادی سے رہو۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ملی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گھر والی ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، یہ بھی اس وقت خاوند کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت پہ تھی۔ وہاں جا کر ان کا خاوند عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، شراب پینے لگ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام اسی شاہ نجاشی کو بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ بھی شاہ نجاشی نے خود پڑھا ہے، حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا ہے۔ اس آدمی نے اتنا مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اب یہ فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تھے، ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے۔ تو حدیثیں دو آتی ہیں، ایک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی نماز جنازہ لا کے رکھ دی گئی۔ حضور نے صحابہ سے کہا صفیں باندھو، تمہارا بھائی حبشے کا شہنشاہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ پاک نے ساری زمین کے پردے ہٹا دیے اور میرے سامنے اس کی میت کو رکھ دیا۔ حبشے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس یہ ایک نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھی۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ اب میری اسی بات کو یاد رکھیے گا کہ باقی نمازیں اللہ کا حق ہیں، نماز جنازہ مرنے والے مسلمان کا حق ہے۔ اسلام کے سوا کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر میت کا اتنا احترام نہیں جتنا اسلام نے کہا۔ یہ احترام ہے اس کا، نہلا کر، دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، یہ اس کا کتنا احترام ہے کہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کر۔ جیتے جی آپ کو کہے مجھے کندھوں پہ اٹھاؤ، نہ کو کہے گا نہ کو تیار ہوگا۔ لیکن کتنا ادب ہے ایک مرنے والے مسلمان کا۔ کہا گیا کہ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، اور عجیب مسئلہ آ گیا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ فقہ کا ہے کہ اب کو بندے تھک گئے ہیں چار اٹھانے والے، تو انہیں میت کو رکھنے کا، چارپائی کا کو زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ تھک گئے ہیں تو دوسرے مسلمان آگے بڑھیں، وہ اس کو کندھا دے۔ ہاں اگر ہے ہی صرف چار اور کوئی نہیں ہے، یہ تھک گئے ہیں، لمبا سفر ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن کہا گیا نہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچانا۔ ایک اندھا ہے، وہ سڑک پار کر رہا ہے، آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، کیا آپ کو انسان سمجھا جائے گا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے اور آپ کھڑے دیکھتے رہیں؟ ایک آدمی اندھا ہے، وہ کنویں میں گر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا بازو نہیں پکڑتے، قیامت والے دن آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے مرنے دیا ہے، تم تو قاتل ہو اس کے۔ اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی تھی تو پکڑ کر اس کو سڑک پار کراتے، یہ حق ہے۔ میں اور آپ احسان کرنے نہیں جاتے اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو منزل تک پہنچانا۔ اب اس کی منزل دنیا نہیں رہی، اب اس کی منزل قبر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جو اس کی آخری منزل تک چلے گئے، دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل ہے کہ جنازہ پڑھ کے آ گئے، ایک ہے کہ اس کو آخری منزل قبر تک پہنچانا ہے۔ جانے والے کو اللہ پاک ڈبل ثواب دیتا ہے، جیسے ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مٹی ڈالتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ
مرنے والے کا حق ہے. ہاں لیکن اتنا ضرور کہا گیا کہ یہ کفایہ ہے، کچھ نے ادا کر لیا تو کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو قیامت والے دن اس گاؤں کی، اس بستی کی، اس شہر کے سارے لوگ مجرم. ہم دعا دے کر اس کو رخصت کرتے. بیٹیوں کو لوگ دعا دے کے گھروں سے رخصت کرتے ہیں. مسافر کو انسان دعا دے کر گھروں سے رخصت کرتا ہے. جب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے ہانگ کانگ واپس آتے ہو تو گھر والے آپ کو دعائیں دے کے واپس بھیجتے. اس کو ہم دعا دے کے روانہ کرتے. اور دعا بھی بڑی عجیب ہے. کبھی آپ غور کریں کہ ہم صرف اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ دعا ہے اس کے لیے دعا کرنے کی بھی، جہاں صرف واحد کا صیغہ ہے. اللہم اغفرہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اس پر رحم فرما، واعف عنہ، اس کو معاف کر دے. وہ آپ تو نہیں پڑھتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا. پڑھنے ذرا یاد ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہماری میتوں کو اور ہمارے زندوں کو بخش. صرف اس ایک کے لیے دعا نہیں کی جا رہی ہوتی. اب میں اور آپ کسی کے جنازے میں کھڑے ہیں، جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، باپ دادا، ان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ عجیب نماز ہے جنازے کی کہ انسان پوری امت کے لیے دعا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. ایک یہ جو ہمارے آگے پڑا ہے، یا اور دو چار پڑے ہیں، 3-4 جنازے ہیں، اور ایک وہ جو آج تک ہماری نظروں سے غائب ہیں، اس دنیا سے، اللہ ان کو بھی بخش دے. وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے. اس دعا کی جامعیت پہ غور کرنا. وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بھی مذکر ذکرنا، وانثانا مؤنث، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اب ہم عورتوں کے جنازے میں بھی یہی دعا کرتے ہیں، مرد کے نماز جنازے میں بھی یہی دعا کرتے ہیں. مرد کی نماز جنازہ کی دعا میں عورت کو یاد رکھا جاتا ہے، عورت کی نماز جنازہ کی دعا میں مردوں کو یاد رکھا جاتا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. ویسے اگر آپ زندہ کو بندہ کہے نا اللہ تینوں بخش دے تو اگلا ناراض ہوتا ہے، جی میں کو مر گیا، میرے واسطے دعا پیا کر دے. یہ تو صرف مرنے والے کے لیے دعا ہے. نہ تو جنازے میں تو آپ اپنے زندوں کے لیے بھی دعا کرتے. وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہمیں اصل میں کچھ دوستوں کو دعا نہیں آتی جنازے کی. کوئی بات نہیں، اگر دعا نہ بھی آتی ہو تو رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم، اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ. بندہ اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے. اتنا بھی نہ آتا ہو تو بزرگان دین نے لکھا ہے چلو امام کے ساتھ تکبیرات کہہ رہا ہے، چپ کر کے کھڑا ہے، تو بھی اس کو جنازے کا ثواب مل جاتا ہے. اچھا، مجھے ایک یہ بات یاد آئی کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں ایک بڑا عجیب فرق ہے. اس پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، فرض عین نماز کے لیے، اور اس کا ابھی ٹائم ہے تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں، آخر تک انتظار کرو، کیا پتہ پانی مل جائے.
لیکن یہ بندے کا حق اتنا ضروری ہے، کہا گیا کہ جنازے کی نماز کھڑی ہونے والی، آپ آئے ہیں وضو کرنے جاتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے، تیمم کر کے کھڑے ہو جاؤ، مسلمان کا حق پورا کرو، فوراً تیمم کر لو۔ فرض عین نماز کے لیے اجازت نہیں کہ فوری طور پر تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس نماز کی تو قضا مل جائے گی فرض عین کی، لیکن جنازے کی قضا تو ملے گی نہیں، آپ کو دوبارہ کیسے پڑھو گے؟ یہی حال عید کی نماز کا ہے، یہی حال جنازے کی نماز کا ہے کہ عید کی نماز بھی تو دوبارہ نہیں ملتی۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں 3 4 ہوتا ہے، ہانگ کانگ میں تو آپ کو موج ملی ہوئی ہے، کفرستان میں آپ کو موجیں ملی ہوئی ہیں، 4 دفعہ آپ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس ٹائم پہ نہیں تو اس ٹائم پہ، اس پہ نہیں تو اس پہ، اس پہ نہیں تو اس پہ۔ یہ تو مسلمان ملک ہوتا ہے نا جہاں ایک ہی آپ نے پڑھنی ہے، اپنے محلے میں آپ کو ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم ملنا ہے۔ یہ کفرستان ہے، لیکن پھر بھی شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس کرونا نے ہمیں دوسری موج دے دی ہے کہ 2 3 جمعے ہمیں مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تکلیفیں یہ بھی انعام کی راہیں کھول دیتی ہیں، آسانی کے راستے کھول دیتی ہیں۔ جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی، آپ آئے ہیں، یا کھڑی ہونے والی ہے، آپ آئے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں، چونکہ عام طور پر جہاں جنازگاہ ہوتی ہے وہاں وضو کا سسٹم نہیں ہوتا۔ اپنے ملکوں میں، ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں جہاں نماز جنازہ کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہاں وضو کی جگہ نہیں ہوتی، ہاں کہیں کہیں ایک آدھ نلکا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک نلکے سے اگر 50 بندے وضو کرنے والے ہوں، ادھر سے تو جنازہ ہو جائے گا، وضو کتنے بندے کریں گے؟ آپ آئے ہیں، اور اکثر طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذمہ دار آدمی ہل چلا رہا ہوتا ہے، جانوروں کو گھاس ڈال رہا ہوتا ہے، بیچارہ ٹائم پہ نکلتا ہے کہ ان کو کھانا بھی دینا ہے، جنازے کے ٹائم پہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے آگے جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اسے شریعت کہتی ہے تیمم کر دے۔ تیمم کیا ہے؟ 3 دفعہ مٹی پہ ہاتھ مار، چہرے پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیر لے، پھر 3 دفعہ زمین پہ ہاتھ مار، یہ کونیوں سمیت بازو انگلیوں کا خلال کر لے، اللہ اکبر، جنازہ پڑھ لے، تیرا وضو بھی ہو گیا، تیرا غسل بھی ہو گیا۔ اسے تیمم کہا جاتا ہے، اور تیمم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، منافع لینا بغیر کسی محنت کے۔ کوئی محنت نہیں کی، اللہ پاک نے نفع دے دیا، اللہ پاک نے فائدہ ہی فائدہ دیا، کیا محنت کی ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مارا ہے نا۔ اور پھر ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا کہ دیکھ لینا کہیں اگر ہاتھوں پہ مٹی لگ گئی ہے تو جھاڑ لے، تاکہ تیرے چہرے پہ نہ لگے۔ اللہ اکبر، کھڑو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں۔ اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ 6 حق ہیں، آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں، میرے جو حق ہیں وہ 6 سے بھی زیادہ ہیں آپ پر، اور آپ کے جو حق میرے اوپر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ آج کل امام بھی مقتدی کا حق نہیں جانتا، اور مقتدی بھی امام کا حق نہیں جانتا کہ ہمارے حق کیا ہیں، آپ کے حق مجھ پر کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھانا، اللہ کو دیکھ کر نہیں، بے شک نماز اللہ کی ہے، لیکن ان کو دیکھ کر نماز پڑھانا، یہ بوڑھے تھکے ہارے بیمار آئے ہیں، چھوٹی سی نماز پڑھا دے تاکہ یہ جائیں آرام کر لیں۔ یہ نہیں کہ لمبی قرات شروع کر دیں۔ اور آپ کو کہا گیا کہ جب تک امام مصلی پہ نہ آئے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ آپ کا بڑا سردار ہے، امیر ہے آپ کا، جب تک یہ مصلی پہ نہ آئے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اس کا ادب اور احترام۔ کیا ہماری شریعت کے اندر چیزیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو فرقوں کے مسئلے تو سناتے رہتے ہیں، یہ فلانی پارٹی ہے، فلانا فرقہ، یہ ان مسئلوں کی طرف ہم کبھی نہیں آئے۔ نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں میت سے،
وہ بھی اسی کے حق میں آتی ہیں. بیمار ہے اس کو پوچھنا ہے، یہ حقوق میں آتا ہے. اب بیمار کو پوچھنا کیسے ہے، طریقہ کیا ہے؟ خیر یہ باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. جانے والے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور دوسرے مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. یہ بھی ایک نماز ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تھوڑا فاصلہ کر کے بیٹھیں ساتھی، چونکہ آج نشان ہم نے نہیں لگائے ہوئے، نئی کارپیٹ بچھائی ہے. ساتھی دور دور بیٹھیں، مل کے نہ بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی. اور ماسک پہن لیں جنہوں نے نہیں پہنے ہوئے، ماسک کے بغیر کوئی ساتھی نہ بیٹھے. اوپر والے ساتھی بھی بھائی اپنا فاصلہ رکھیں کم از کم 3 سے 4 فٹ کا، تاکہ ہانگ کانگ گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس پر عمل ہو جائے. اذان کہہ دیں بھائی.